نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ایک سیکرٹ وزٹ ہوا تھا اسرائیل کا، لیکن نہ اسرائیل مانا تھا نہ پاکستانی گورنمنٹ مانی۔ عمران خان کے بھی دور میں ایک سیکرٹ وزٹ ہوا تھا اسرائیل کا، نہ اسرائیل مانا تھا نہ پاکستانی حکومت مانی۔ اسرائیل نے جیسے ڈینائل کیا اور جس طرح پاکستان نے ڈینائل کیا، دونوں کے ڈینائل کو رکھا جائے، تردید کو رکھا ہے تو لگتا ہے کچھ نہ کچھ تھا۔ نیو یارک کا ایک ریسٹورنٹ ہوٹل ہے، بہت مشہور ہے۔ نواز شریف صاحب نے رات کو کھانا کھانا تھا، امریکہ کے وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، رات کو کھانا کھانا تھا اپنی بیگم کے ساتھ، مرحومہ کلثوم نواز کے ساتھ۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اسی ریسٹورنٹ میں، نیو یارک کے اسی ریسٹورنٹ ہوٹل میں بھی انہوں نے ٹیبل ڈائننگ کے لیے ٹیبل بک کرائی ہوئی تھی، لیکن جب نیتن یاہو کو پتہ چلا کہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں ڈنر کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا کینسل کر دیا۔ خوش آمدید۔ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات، بظاہر تو کوئی بھی حکومت ہو وہ یہ کہتی پھرتی ہے کہ جی ہم سودا نہیں کریں گے، اس بات پر نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، سودے بازی نہیں کریں گے ہم۔ اور لوگوں کو اسٹیٹ نے، حکومت نے، ہر دور کی اسٹیٹ، ہر دور کی حکومت نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ جی اسرائیل کی بات آئے تو سڑکوں پہ آئے نا۔ کسی نے نہیں بتایا کہ اسرائیل کا جو معاملہ ہے براہ راست وہ معاملہ ہے وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ جو آباد ملک ہیں، جو ان کے ہمسایہ ملک ہیں، جن کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی ہیں، وہ معاہدے کرتے جا رہے ہیں، اب کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ آیا ہوا، پھر ابراہیم اکارڈ ہوا، وہ معاہدے کرتے جا رہے ہیں کسی طرح نیوٹرلائز کرنے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو۔ پاکستان ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے اور چوڑا ہو کے بڑک مار دیتا۔ پاکستان کے پاس بڑک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان کے دور میں اور نواز شریف صاحب کے دور میں، دونوں ادوار میں اسرائیل کا سیکرٹ وزٹ کیا۔ کس نے کیا؟ آفیشل تھے، منسٹر تھے، ڈیلیگیشن تھا، سیکرٹ وزٹ تھا۔ جہاز بھی سیکرٹ استعمال ہوتے تھے، کہیں کوئی کسی ایک لمحے کے لیے کسی جگہ پہ کوئی خبر نہیں تھی۔ پاکستان میں سرے سے نہیں خبر تھی۔ یہ اگر خبر نکلتی تھی تو باہر سے نکلتی تھی، ویسٹ کے میڈیا سے نکلتی تھی، حتیٰ کہ اسرائیل کے میڈیا میں یہ بات آ جاتی تھی۔ لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کرتے تھے کہ ان اسلامک ملک، ان نیمڈ اسلامک ملک، ان نیمڈ ڈیلیگیشن وزٹڈ فار 10 آورس، 12 آورس، 14 آورس، 16 آورس۔ وہ آئے، انہوں نے مذاکرات کیے، جن کے ساتھ کرنے تھے ان کا بھی نہیں بتایا کہ کن کے ساتھ انہوں نے کیے، کر کے چلے گئے۔ نواز شریف دور میں بھی یہی ہوا، پھر عمران خان کے دور میں یہ ہوا کہ باقاعدہ اسرائیل کے میڈیا میں، اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستانی میڈیا اور ویسٹ کا میڈیا بہت فرق ہے دونوں میں۔ وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جی امریکہ کا میڈیا صرف امریکہ کو اٹھا رہا ہو، ویسٹ کا میڈیا صرف ویسٹ کو اٹھا رہا ہو، اسرائیل کا میڈیا صرف اسرائیل کو اٹھا رہا ہو۔ وہ کئی چیزیں ایسے لے آتے ہیں جو ان کی حکومتیں نہیں چاہتی، ان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، ان کی ریاست نہیں چاہتی، لیکن میڈیا کر جاتا ہے۔ میڈیا بہت آگے ہیں وہاں کا، ہمارا تو ہم تو یہی ہیں کہ ہم نے شور مچایا ہوا ہے۔ وہ شور بھی مچاتے ہیں لیکن شور کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی لے آتے ہیں جو کافی ریلائبل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی خبر تھی، اسرائیل کے اخبار میں آ گئی کہ جناب زلفی بخاری جو ہیں، جو عمران خان کے ایڈوائزر تھے اور عمران خان کے ذاتی دوستوں میں آتے ہیں، وہ ایک جہاز تھا جو کھڑا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، کھڑا تھا 8، 10، 12 گھنٹے سے کھڑا تھا۔ وہ اسرائیلی جہاز تھا، بزنس جیٹ تھا۔ اس پہ بیٹھ کے گئے اور 10، 12، 14، 15، 16 گھنٹے بعد وہ واپس آ گئے۔ اور یہ واقعہ ہو چکا ہوا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اخبار میں کوئی خبر نہیں ہے، میڈیا میں کوئی خبر نہیں ہے، ٹی وی پہ کوئی خبر نہیں ہے۔ اسرائیل کا ایک اخبار ہوتا ہے جو کہ بڑے طریقے سے وہ خبر دیتا ہے۔ اب اس وقت جب یہ جہاز کہا گیا کہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، جو بزنس جیٹ جو اسرائیل کا ہے، اسی ایک وقت میں ایک پاکستان کا ڈیولپر ہے، لینڈ ڈیولپر بہت بڑا، ہر حکومت کے ساتھ اس کی دوستی رہی، اس کا جہاز بھی کھڑا تھا، اور اس کا جہاز کئی ایک موقعوں پہ سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ بھی کھڑا رہا وہاں پہ۔ اب پتہ نہیں چل سکا کہ جو اسرائیل کا بزنس جیٹ طیارہ جو تھا اس میں کوئی موومنٹ ہوئی ہے، یا وہ پاکستان کا جو لینڈ ڈیولپر تھا اس کا جہاز کھڑا تھا اس میں کوئی موومنٹ ہوئی ہے کوئی خاص طریقے سے۔ کیونکہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے اڑے اسرائیل چلے گئے، نہیں، یہاں سے اڑے لندن چلے گئے یا کسی اور ملک میں چلے گئے، وہاں سے بے تل ابیب گئے۔
تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد زلفی بخاری صاحب نے کہا کمال کرتے ہیں, میں 20 نومبر کو ڈیٹ بتا رہے ہیں 20 نومبر کی 2020 کی, کہ 20 نومبر میں پاکستان میں پریس کانفرنس کر رہا تھا, لیکن وہ 20 نومبر 2020 میں پاکستان میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے, وہ 19 نومبر 2020 میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. اب ایک دن کا فرق آ گیا, 24 گھنٹے کا فرق آ گیا. بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ مجھے ایگزیکٹلی تھوڑی یاد تھا, 19 نومبر ہی ہوگا. ہو جاتا ہے کئی دفعہ یہ ہمیں الاؤنس دینا پڑتا ہے, لیکن کوئی خاص موقع ہو اور خاص واقعہ ہو چکا ہو, وہاں پھر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ وہ زیادہ دیر نہیں کھڑا ہو سکتا, زیادہ دیر اسٹینڈ نہیں لے سکتا. اچھا, اس کے بعد ہوا کہ ایک ہیں نور دھاڑی صاحب, انہوں نے اپنا ایک اسلامک عجیب و غریب کے اس قسم کی بنائی ہوئی ہے, وہ اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر انہوں نے تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے, کافی ریسرچ کرتے ہیں. انہوں نے کافی ریسرچ کے بعد یہ کہا, ایک I24 چینل ہے, بڑا چینل ہے باہر کا, ویسٹ کا, وہاں پہ انہوں نے انٹرویو دیا, اور اس کے بعد مختلف جگہوں سے باتیں باہر آئیں کہ جی یہ وزٹ ہوا ہے, اور اندھیرے میں وزٹ ہوا. اندھیرا وہ نہیں ہوتا جو رات کا ہو, اندھیرا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو مجھے نہ بتایا یا کسی کو نہ بتایا جائے, اس کو اندھیرا ہی کہتے ہیں. اندھیرے میں وزٹ کرنا, اندھیرے میں دورہ کرنا, اور کیا کیا باتیں ہوئی کسی کو پتہ ہے. دورے کا نہیں پتہ تو باتوں کا کیا پتہ چلے گا کیا ہوئی باتیں. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کی جو عمران خان صاحب تھے یہ ان کے ایڈوائزر تھے, اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ, جس کا نام اب عمران خان سننا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی نواز شریف سننا پسند کرتا, انہوں نے کہا جی ان کی آشیرواد بھی تھی. یعنی آشیرواد سے مراد یہ ہے کہ ان کی کانسنٹ بھی شامل تھی, کر جاؤ پترو شاید کوئی چنگا ہی کام ہو جائے. اب اس کے بعد ہوا کہ مریم نواز نے, جو نواز شریف کی صاحبزادی کے علاوہ وہ جانشین بھی سمجھی جا رہی ہیں مریم نواز شریف کی, مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ جناب یہ دیکھیں, یہ عمران خان صاحب, ان کی حکومت, ان کے مشیر, یہ تو اسرائیل کے ساتھ وزٹ کر رہے ہیں, یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں. اب جواباً تحریک انصاف نے ٹویٹ کا جواب ٹویٹ کے ذریعے دیا. مریم نواز کی ٹویٹ کا جواب PTI اپنے آفیشیل ٹویٹ کے ذریعے دے رہی ہے. کیا دے رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ جس انٹرویو کا ریفرنس دے رہی ہیں مریم نواز, اس انٹرویو میں تو نواز شریف صاحب کا بھی ذکر ہے کہ ان کی حکومت میں بھی یہ اسرائیل کا سیکرٹ وزٹ ہوا تھا. اپنے دور حکومت میں ہونے والے اسرائیل کے وزٹ کے بارے میں دونوں نے نہیں کہا. مریم نواز ٹویٹ کر رہی ہے کہ جناب عمران خان کے وزیر مشیر خفیہ طریقے سے اسرائیل گئے, یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے. اور جواباً جو تحریک انصاف کا ٹویٹ آتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جناب جس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے, جس انٹرویو کا, جس میڈیا رپورٹس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے, اس میں تو ان کے والد صاحب نواز شریف صاحب کی حکومت کا بھی ذکر ہے کہ اس دور میں بھی یہی ہوا تھا. اب آپ دیکھ لیں یہ دونوں سیاسی جماعتیں, بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئی ہیں, لیکن وہ یہ کوئی ایک بھی اپنی وضاحت نہیں کر رہا, وہ دوسرے پہ کہہ رہا ہے. یعنی کہ مریم نواز بھی ایک ایسا انٹرویو ہے میڈیا کی رپورٹ جس میں ان کے والد صاحب کی حکومت کا بھی ذکر ہے اور عمران خان کا ذکر ہے, عمران خان کی حکومت کا ذکر ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں, سیکرٹ وزٹ کر رہے ہیں. ایک دوسرے کا کہہ رہے ہیں بھائی آپ ایسا کرتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ بھال کے کام کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو اپنے دوسری مخالف سیاسی جماعت پر پھینکیں جس میں ان کا اپنا ذکر نہ ہو. اب یہ کیسی جماعتیں ہیں, تحریک انصاف ہو گئی یا مسلم لیگ نون ہو گئی, کمال کی زیادہ. اب ہنسی آتی ہے اس پہ کہ یار ٹویٹ کرنے والا اور ٹویٹ کا جواب دینے والا دونوں کے دماغ کہاں پر ہوں گے, کس خلائی مخلوق کی طرح بن چکے ہوں گے, کس کیفیت میں جا چکے ہوں گے. اب اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہوا 2016 کی بات ہے, جب امریکہ کا وزٹ کر رہے تھے نواز شریف صاحب. UN کا جو جنرل اسمبلی تھی ان کا تھا, بڑے ممالک کے سربراہ آئے ہوئے تھے, جس طرح پاکستانی ملک کا وزیر اعظم گیا ہوا تھا, اور ممالک کے سربراہ بھی آئے ہوئے تھے. نیو یارک کا ایک ریسٹورنٹ ہے, کافی مشہور ہے اپنے کھانوں کی وجہ سے, اور اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ بڑی بڑی شخصیات جو ہوتی ہیں, بھاری بھرکم شخصیات جس میں مختلف ممالک کے سربراہ بھی ہوتے ہیں, وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہاں پر ڈنر کیا جائے. تو نواز شریف نے اپنی اہلیہ مرحومہ کلثوم نواز کے ساتھ, اور سیکیورٹی کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے 2 ٹیبلیں ڈنر کے لیے ریزرو کرائیں کہ رات کو کھانا کھائیں گے. اسی طرح سے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو بینجمن نے بھی ٹیبل بک کرائی ہوئی تھی کہ رات کا کھانا میں اسی ریسٹورنٹ سے, اسی ہوٹل سے کھاؤں گا. جب نیتن یاہو کو, اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو یہ پتہ چلا کہ جس وقت میں آپ ڈنر کر رہے ہوں گے اسی ایک وقت میں
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اپنی اہلیہ کے ساتھ اسی ہوٹل میں اسی ریسٹورانٹ میں ڈنر کر رہے ہوں گے, انہوں نے ٹیبل ریزرو کروا دی اپنی. تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنا کینسل کر دیا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھنک پڑ جاتی ہے کہ ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں اسی ریسٹورانٹ میں, ایک طرف تو ٹیبل لگی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی وزیر اعظم پاکستان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, دوسری طرف میری ٹیبل لگی ہے اور میں بھی کھانا کھا رہا ہوں, تو میڈیا پتہ نہیں کس طرح سے کرے گا. اس وقت بھی بیک گراؤنڈ میں ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں. وہ الگ بات ہے کہ مٹیریلائز نہیں ہو سکی, لیکن ایکٹیویٹیز چل رہی تھی کسی طریقے سے ان دو ممالک کو. تھرڈ پارٹی ہوتی ہے, انٹرنیشنل پلیئر بیچ میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. انٹرنیشنل پلیئر کے بغیر, تھرڈ پارٹی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اسرائیل کی طرف یا اسرائیل پاکستان کی طرف رجوع کرے. یہ نہیں ہوتا. ہوتا ضرور ہے, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, اور وہ ہم سے بڑا ہوتا ہے, ہمارے ملک سے بڑا ہوتا ہے. اب یہ ہوا تھا. اس کے علاوہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ 2022 میں ایک خاتون ہے جو امریکی نیشنل ہے, پاکستانی خاتون ہے, امریکی نیشنل ہے, الینا علی. وہ ایک ڈیلیگیشن بیچاری لے کے جاتی ہے اسرائیل, اور اس میں ممبر کون ہوتے ہیں, 15 رکنی ڈیلیگیشن ہوتا ہے. اس میں مسلمان خواتین بھی ہوتی ہیں اور غیر مسلم خواتین بھی ہوتی ہیں. تو ان کو لے کے جاتی ہے وہاں پر. اسرائیل کا جو صدر, اب وہ اسرائیل کا صدر جو ہے نا, وہ میں اسپیلنگ کو سم ٹائم میں پروناؤنس نہیں کر سکتا. وہ ISSAC آگے HERZOG. اب عازق ہرزق ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا. یہ صدر, اس کے ساتھ تصویر چھپتی ہے الینا علی کی, جو ڈیلیگیشن کی سربراہ ہے. جب یہ اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں تو ان کی تصویر چھپتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے مئی 2022 کی بات. اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا ہوا ہے, PDM کی حکومت آ چکی ہے. تو عمران خان صاحب بھی کیونکہ جاہو جلال میں رہتے ہیں ہمیشہ, تو جاہو جلال میں آ کے کہا کہ یہ اسرائیل کو جو یہ وزٹ ہوا ہے, یہ خواتین کا جو امریکی نیشنلز ہیں, امریکہ میں رہتی ہیں, یہ جو ڈیلیگیشن لے کے گئی اس کے پیچھے نواز شریف بھائی PDM کی حکومت ہے. یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں, میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں وقت سے پہلے. اب وہ جو الینا علی ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ ہمارا کسی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ کسی سرکار کے ساتھ تعلق, نہ کسی حکومت کے ساتھ تعلق, نہ کسی ریاستی ادارے کے ساتھ تعلق, نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ تعلق. یہ انٹرفیتھ ہارمونی کے لیے ہے, جو پہلے بھی ہم کئی جگہ پہ وزٹ کر چکے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے کہ ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے بیچ میں. دیکھیں نا ایک ایسا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں میری حکومت نہیں ہے, چلو پا دو. اپنی حکومت ہو تو 2000 اور چیزیں بتا دیں گے, نہیں اس کی وجہ یہ تھی, وزٹ کی وجہ یہ تھی, ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق, انہوں نے خود ہی کیا, لیکن کسی کی دفعہ الاؤنس نہیں دیں گے آپ کسی. اسی طرح سے ایک وزٹ اور ہوتا ہے, اسی وزٹ کا ایک حصہ تھے. کون کون لوگ تھے حصہ؟ اچھا, اس کے حصہ تھے ایک احمد قریشی صاحب ہیں جو اس وقت PTV کے اینکر تھے. میری کبھی کبھی گپ شپ ہوتی تھی احمد قریشی کے ساتھ. ہی از اے ویری انٹرسٹنگ پرسن, ویری انٹرسٹنگ کریکٹر. مثلاً جو پاورز دیٹ بی ہیں ان کے بھی قریب ہوتے ہیں, لیکن انداز ہے ان کا ایک گفتگو کا, مجھے بہرحال ان کے انداز گفتگو جو ہے نا وہ مجھے اچھا لگتا ہے. اب وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے ان کے پاس, اور ایک اور صاحب ہیں جو پاکستانی یہودی ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستانی یہودی ہے. اب اس کا نام بھی ایسا نام ہے جو میں پروناؤنس کرتے ہوئے میں 400 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں نام صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں یا کوئی غلطی کر رہا ہوں, کیونکہ اسرائیلی نام ہے. اب اسرائیلی نام کئی ایسے ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے, کئی جرمن نام ہوتے ہیں, کئی فرینچ نام ہوتے ہیں, ان کو پروناؤنس کرنا ایک پاکستانی کے لیے, چاہے وہ میڈیا پرسن ہی کیوں نہ ہو, بڑا مشکل ہوتا ہے جب تک کہ اس کو پراپر طریقے سے سن نہ لے. میں سن لیتا تو بہتر تھا. بہرحال یہ پاکستانی یہودی تھا, اس کا نام تھا فشٹ بن خالد. اب یہ ان کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے, احمد قریشی کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے, اور ان کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے, پاکستانی یہودی کے پاس. یہ اسرائیل جاتے ہیں, تل ابیب جاتے ہیں, آن ارائیول ان کو ویزا مل جاتا ہے اسرائیل کا. اب یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل کیسے ویزا دے رہی ہے, اور ڈیلیگیشن کا حصہ ہے. اس کی جو بھی آفیشیل انہوں نے بتائی ہوگی وجہ یا نہیں بتائی ہوگی وجہ, وہ ایک سیپریٹ ہے, لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہوئے آپ جاتے ہیں, اور جاتے ہی آپ کا آن ارائیول آپ کا ویزا لگ جاتا ہے. تو پھر پاکستان میں چونکہ PDM کی حکومت تھی, ایویں کوئی بات نکلی ایسے کر کے, انہوں نے کہا کہیں امبیرس نہ ہو جائے,
انہوں نے احمد قریشی صاحب کو ٹرمینیٹ کر دیا کہ جائیں جی آپ گھر میں جائیں، آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں یہ خفت اٹھانی پڑی۔ تو مختلف ادوار میں، مختلف موقعوں پہ، مختلف حکومتوں کے دوران اسرائیل کے وزٹ ہوتے رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کیٹیگوریکل ٹرم میں جو ڈینائل آتے تھے وہ اسرائیل حکومت تو بولتی نہیں تھی، میکسیمم یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، یا آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں ویسے نہیں ہے، یہ کچھ اور تھا۔ ہاں جی کچھ اور تھا تو وہ گڑبڑ تو رہی نا، کچھ اور کیا تھا۔ اور پاکستانی حکومت جب ڈینائل کرنے پہ آتی ہے تو صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ میں ہم بہت ساروں کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، کافی جھوٹ بولنے کا ہمارا تجربہ ہو چکا ہے، ہم کافی ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے جھوٹ سے کام چلاؤ۔ بہت کم ہوگا کوئی ایک آدھا بول پڑے کسی ایک وقت میں جا کے، کسی ایک وجہ سے کہ اس کے منہ سے کچھ سچ بات نکل جائے، ورنہ ہم سیاسی طور پر، سیاسی حکومت ہو یا غیر سیاسی حکومت ہو، ہم بولتے جھوٹ ہیں، اور جھوٹ پہ سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی بیانات کو لے کے ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جو سیاسی بیانات ہے یہ تو جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ نہیں ہم دیکھتے، ہم صرف اپنی پسند کو دیکھتے ہیں۔ ہماری پسند ہے تو جو بھی کہہ دے گا سچ ہی ہوگا۔ تو پاکستان اسرائیل کے جاتا ہے قریب، بیچ میں کوئی تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، انٹرنیشنل پلیئر ہوتے ہیں۔ ہماری اتنی پسلی نہیں ہے، ہماری اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم کوئی سٹینڈ لے سکیں۔ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ایک خاص جگہ پہ لے کے جانا کہ جو ہے چک کے رکھو کام جی، ہم سودے بازی نہیں کریں گے، چاہے آپ کو کوئی منہ نہ لگا رہا ہو، لیکن ہم نے کہنا کہ ہم سودے بازی نہیں کریں گے۔ اب یہ وقت آ گیا کہ حماس نے ایک خاص طریقے سے، جو آج تک حماس طرح کی تنظیم نے کبھی وہ طریقہ اپنایا نہیں، جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، کہ اسرائیل کی حکومت کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس طریقے سے حملہ ہوگا۔ اب یہ ایک ٹینشن پوری دنیا میں ایک ٹینشن ہے۔ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان اپنا وہ کردار ادا نہیں کرے گا جو کوئی انڈیپینڈنٹ، حقیقی معنوں میں انڈیپینڈنٹ حکومت کرتی ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، اور ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا، لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ فائدہ صحیح بھی لیا یا پھر چھوٹا موٹا فائدہ لے کے بہت بڑی قربانی دے دی۔ بڑی قربانی ہے تو بڑا فائدہ ہو، قیمت وصول کرنی تو پراپر قیمت وصول کرو، یہ نہ ہو کہ چنوں پہ کام ہو جائے، دال روٹی پہ کام ہو جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کتنی بڑی آپ نے قربانی دی۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔